اب میں آپ کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، جو سورہ ال عمران آیت نمبر 33 سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 36-37 آیت تک ہے، اور اس کے بعد بقیہ ہے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر، جو کہ 19 نمبر کا سورہ ہے۔ واقعہ تو میں نے ابھی آپ کو سنا ہے کہ حضرت مریم، ان کی والدہ کا نام ہے حنا بن یعقوب اور والد کا نام ہے عمران۔ یہ بنی اسرائیل کے نیک اور صالح شخص تھے، عالم دین تھے۔ ان کو اولاد نہیں تھی۔ جب ان کو اولاد نہیں تھی تو حنا بن فاقود یعنی حضرت مریم کی والدہ یہ بڑی خواہش کرتی تھی کہ اولاد ہو تو اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی، اور بڑی دعائیں کرتی، تمنائیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو اولاد ہوئی، یعنی حضرت مریم۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی، سورہ ال عمران آیت نمبر 34-35 آپ پڑھیں گے، انہوں نے کہا مجھے تو لڑکا نہیں لڑکی ہوئی ہے، اور لڑکی لڑکا جیسا نہیں ہوتی ہے، کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں کیسے وقف کروں گی۔ تو حضرت مریم یہ سوچنے لگی کہ یہ تو لڑکی ہے، اب اس کی کفالت کون کرے گا، کون اسے سنبھالے گا۔ تب جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ جھگڑنے لگے کہ حضرت مریم کی کفالت ہم کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم حضرت عمران کی بیٹی ہے، اس کی کفالت کا شرف ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ تو اتنے میں زکریا علیہ السلام آئے۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت حنا یعنی حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں ہیں، یعنی زکریا علیہ السلام کون ہوئے؟ حضرت مریم کے خالو۔ حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ، مطلب حضرت یحییٰ اور حضرت مریم کون ہیں؟ خلیرے بہن بھائی، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم کے بیٹے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ کون ہوئے؟ ماموں۔ سمجھا آپ کو؟ یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ حضرت زکریا نبی بھی تھے اس زمانے میں، اور رشتے میں خالو بھی تھے حضرت مریم کے، تو انہوں نے کہا کہ زیادہ حق میرا ہے کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ تو انہوں نے ذمہ لیا اور بیت المقدس میں ایک چھوٹا سا کمرہ مختص کر دیا جس میں وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ان کی تعلیم، تربیت سب زکریا علیہ السلام نے کی۔ زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جب جاتے تو بہت سارے پھل رکھے ہوئے پاتے، اور کہتے اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا یہ کرامات دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور اللہ سے ان کی امیدیں بنی، کیونکہ ان کو بھی اولاد نہیں تھی۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی، یحییٰ علیہ السلام، جس کا واقعہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد وہ حضرت مریم کی کفالت کرتے رہے، ان کو علم دینا، سکھانا، تمام چیزیں۔ حضرت مریم اب بڑی ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہاں کی عورتوں پر فوقیت دی، ان کو چن لیا، تمام جہاں والوں کی عورتوں پر ان کی عبادت، ان کی پاک دامنی، ان کا اللہ تعالیٰ سے جو عبادت کا لگاؤ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ سورہ ال عمران کی جو آیتیں ہم ابھی دیکھ رہے تھے 36-37 کے آگے، اس میں جب فرشتہ ان کے سامنے آیا تو وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ اے شخص تو کون ہے؟ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اب یہاں سے واقعہ سورہ ال عمران میں نہیں ہے، سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں ہے، آپ جا کر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جب وہ فرشتہ آ گیا تو وہ کہنے لگی کہ اے شخص تو اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو دور ہو جا، میں ایک پاک دامن عورت ہوں۔ تو فرشتہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک خوشخبری ایک لڑکے کی تم کو دیتا ہوں جو اللہ کی طرف سے نبی ہوگا اور بڑی عزت والوں میں سے ہوگا۔ تو حضرت مریم تعجب سے کہنے لگی نہ میرا نکاح ہوا، نہ میں بدکار عورت ہوں، نہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تب فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس انہوں نے اللہ کی اس مرضی کو قبول کیا، اور
فرشتے نے جب خوشخبری ان کو سنائی اور فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ حضرت مریم کچھ دن تو رہی، کچھ مہینے رہی، لیکن جب پیٹ میں درد ہونے لگا، جب وہ حمل ان کا بڑھ گیا، جب وہ حمل سے ہو گئی، تو اب بڑی پریشان ہونے لگی کہ اب میں لوگوں کو جواب کیا دوں گی؟ مطلب کون میری بات پر یقین کرے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بنا شوہر کے، بنا کسی مرد کے کسی کو اولاد ہو جائے؟ لوگ تو مجھ پر انگلی اٹھائیں گے، لوگ تو مجھ پر الزام تراشی کریں گے۔ تو بڑی اللہ سے دعائیں کرنے لگی اور رونے لگی۔ جب حمل بڑھ گیا تو لوگوں سے وہ چھپنے کے لیے کیا کرنے لگی؟ جو میں نے آج سے پہلے آپ کو ایک علاقے کا نام بتایا تھا، کیا نام تھا جو جہاں ان کی پیدائش ہوئی؟ ناصرہ۔ تو یہ بیت اللحم سے ناصرہ کی طرف چلے گئی، مشرقی علاقے میں قرآن نے جس کو کہا مشرق کی طرف وہ چلی گئی جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور لوگوں کی نظروں سے دور رہنے لگی اور عبادت میں رہنے لگی۔ جب درد بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ تکلیف میں رو کر اللہ کو پکارنے لگی، کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو بہتر ہوتا۔ مطلب وہ سوچنے لگی کہ لوگوں کو کیسے جواب دیں گے، اور ایسا درد اور ایسی تکلیف جس میں کوئی نہ کوئی قریب، کسی کا شوہر، کسی کی ماں، یا کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے اس غم میں، اس درد کو دور کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلی اور تنہا تھی۔ تو آپ سوچئے، ایک عورت اکیلی ہے، تنہا ہے، اور وہ عورت ایسی ہے جس نے بچپن سے لے کر ابھی تک کسی گناہ میں حصہ نہیں لیا، ایک چھوٹا سا گناہ بھی نہیں کیا، جو دن اور رات اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اب اس کو ایسا سامنا کرنا ہے لوگوں کا کہ جس بات کو وہ بیان کریں گی لوگ یقین نہیں مانیں گے۔ 100% اس کو پتا تھا کہ لوگ کیسے مانیں گے کہ بنا کسی نے فرشتے کو دیکھا نہیں، کسی دوسرے کے پاس وحی آئی نہیں، کسی کو اس چیز کا خبر نہیں ہے۔ تو وہ پریشان تھی کہ میں لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں گی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ بس وہ رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، وہی جبرائیل علیہ السلام، اور ان کی آواز آئی، وہ نظر تو نہیں آئی، ان کی آواز آئی، اے مریم فکر نہ کر، غم نہ کر۔ یہ سورہ مریم میں واقعہ۔ اور ان کے پیروں کے پاس سے خود بخود پانی کا ایک جھرنا نکلنا شروع ہوا، جس میں سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی آ رہا تھا۔ کہا کہ اس پانی کو پی لے، اور تیرے قریب جو درخت ہے کھجور کا اس کو ہلا، تو کچھ کھجوریں اس میں سے گر پڑیں گی، پکی کھجوریں، تو اسے کھا لے تو تجھے اطمینان حاصل ہوگا۔ انہوں نے پانی پیا، وہ کھجوریں کھائی، اور وہ اطمینان محسوس کرنے لگی۔ اس سے کھجور کے طبی فائدے بھی پتہ چلتے ہیں۔ کوئی عورت اس حالت میں اس کا استعمال کرے تو اس کے صحت کے لیے اچھا ہے۔ دوسرا، اس میں ایک سیکھنے والی چیز ہے، حضرت مریم پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، جبرائیل علیہ السلام صرف اشارہ کر دیتے، ہلا دیتے تو کھجوریں گر پڑتی تھی، آسمان سے آ سکتا تھا کھانا، لیکن کہا کہ درخت کو ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ اللہ تعالیٰ، علماء کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ محنت کرو، جتنی آپ میں طاقت ہے اتنی محنت کرو، پھل رزلٹ اللہ دے گا۔ تو مریم علیہ السلام پیڑ پہ تو نہیں چڑھ سکتی تھی، ابھی ان میں صرف اتنی طاقت تھی کہ اس کو ہلا سکیں، انہوں نے اس کو ہلایا اور کھجوریں گر پڑی۔ تو اس میں بہت بڑی مثال ہے سمجھانے کے لیے، سست لوگوں کے لیے، کام چور لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے آپ کو آپ کی حرکت کے بغیر، حرکت کے بغیر برکت نہیں آتی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں بھی کہا حضرت مریم کو کہ اس کو ہلاؤ، کھجوریں گر پڑیں گی، اور کھجوریں گری اور انہوں نے اسے کھایا اور وہ راحت محسوس کرنے لگی۔ سورہ مریم میں واقعہ آگے کنٹینیو ہے، ذرا سنیے۔ اب وہ بچہ جب یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بچے کو لے کر جب لوگوں کے سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی فی الحال میں کیا کرنا، جب لوگ تمہارے قریب آئے تو ان کو صرف اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے نام کا روزہ مانا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں یہ سنت تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسا روزہ رکھتے تھے کہ روزے کی حالت میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اور جب بات کوئی شخص نہیں کرتا تو سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ روزے سے ہے، اس لیے اس کو ڈسٹرب مت کرو۔ تو وہ کسی سے بات نہیں کی، کچھ وقت گزر گیا، ایسے کچھ دن۔ اس کے بعد جب کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے سوال کرنے لگے، اے ہارون کی بہن، اصل میں انہوں نے یہ اشارہ کیوں کیا، ہارون نبی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، کیونکہ یہ انہی کے نسلوں سے تھے، خاندان سے۔ ہارون کی بہن کا مطلب یہ کہ تم ایک نیک خاندان سے ہو، تم نے یہ کیا کیا، مطلب تمہارے نہ نکاح ہوا ہے، یہ اولاد کیسے آ گئی؟ لوگ ان پر شک کرنے لگے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا تھا کہ تم کچھ نہیں کرنا، صرف بچے کی طرف اشارہ کر دینا. تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو. لوگ بولے اے مریم کیا بھلا ہم بچے سے بات کریں گے جو کہ دودھ پیتا بچہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 بچے اس عمر میں بات کیے جس عمر میں لوگ بات نہیں کرتے. ایک عیسیٰ ابن مریم، دوسرا وہ جریج کے قصے میں جو لڑکا تھا نا، میں نے بتایا تھا آپ کو، جس نے حضرت جریج کی بے گناہی کا ثبوت دیا تھا، بولا تھا کہ میرا باپ چرواہا ہے، جریج نہیں ہے. اور تیسرے جو اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو بادشاہ لوگوں کو آگ میں ڈال رہا تھا، تو ایک عورت کے گود میں بچہ تھا، وہ ڈرنے لگی. بادشاہ بولتا تھا جو ایمان پہ سے نہیں ہٹے گا اس کو آگ میں جلا دے گا. تو وہ عورت ڈرنے لگی، بچہ گود میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی. وہ بچہ بولا ماں آگ میں کود جا، ہم حق پر ہے، ہم کمپرومائز نہیں کریں گے شرک میں. تو 3 بچے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچپن میں بولے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے لیے بھی وہ بچہ بولا. نہیں، وہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے خود اس کی گواہی دی کہ انہی کے اندر سے ایک شخص تھا، حکیم شخص، ہوشیار عقل مند شخص، جس نے اس کیس کو سالو کیا تھا. ٹھیک ہے، چلیے. تو عیسیٰ علیہ السلام بولے بچپن میں، بنی اسرائیل کے ایک معجزے میں سے تھا یہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ وہ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھے اور میری والدہ کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنایا ہے. یہ سنتے ہی پورے لوگ دنگ رہ گئے، سب کو شوق لگ گیا. تو جو قریب کے لوگ تھے وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہے. جب انہوں نے لوگوں سے کہا تب حضرت مریم کو سکون محسوس ہوا، تو ان کی بے گناہی کا ثبوت وہاں پر موجود تھا. پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اچھی تربیت کی، ان کو توریت کا علم سکھایا، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے، ان کی اچھی پرورش کی. اور پھر اس کے بعد جب لوگوں میں ایک بات مشہور ہوئی، جو کاہن جادوگر وغیرہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، نجومی، وہ بادشاہ کے پاس گئے، کہا کہ یہاں پر ایک بچہ آنے والا ہے جو لوگوں کا بہت سینٹر آف اٹریکشن رہے گا، لوگ اس کے قریب آئیں گے اور وہ ایک نشانیوں میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ کی، اور وہ آ کر تمہاری حکومت ختم کر دے گا. پہلے سیزر جو کنگ تھا اس نے پہلے اس بات کو ایزی لیا، بعد میں اسے ڈر محسوس ہوا تو وہ تلاش میں بھیجنے لگا اپنے سپاہیوں کو. حضرت مریم ان کو لے کر پھر وہیں ناصرہ علاقے میں چلے گئی جو ان کی نانی کا گھر تھا، اور وہیں پر رہنے لگی، ان کی پرورش کی. پھر عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو پھر لوگوں کو وہ جو ہے تعلیم اور تربیت دیتے رہے، اور جب بھی لوگ ان کی بات نہیں مانتے، ان کی بات نہیں سنتے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو وہ اپنی والدہ کے پاس آتے، ان سے شیئر کرتے، اور ان کی والدہ حضرت مریم ان کو سمجھاتی اور ان کو تسلی دیتی. عورتوں کا بڑا کردار رہا نبیوں کی دعوت کام میں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے، حضرت خدیجہ آپ کو دلاسا دیتی کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کبھی. تو ایک نیک عورت کا بڑا زبردست کردار ہوتا ہے ایک مضبوط آدمی کو کھڑے کرنے کے لیے. یہ بہت اہم ہے. جو عام کہاوت کہی جاتی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ واقعی میں بہت صحیح بات ہے. کیونکہ ایک انسان ہے، ایک مشن، جو نبی ہے ایک مشن کے تحت نکلے ہیں، دعوت اور توحید اور مختلف قسم کے لوگوں سے ان کو بھیڑنا اور لڑنا ہے، بحث اور مباحثے کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، کنونس کرنا ہے، صحیح بات یقین دلانا ہے. اور یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر گھر آ کر اس کو سپورٹ نہ ملے تو آپ بولیے وہ انسان کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ ایسی عورتوں کو رکھا جو واقعی میں ان کے حوصلوں کو بلند کرنے والی تھی، قربانیاں دینے والی تھی، اور ان کے گھر سے نکلنے کے بعد ان کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرنے والی تھی. وہ ایسی بلند اور اعلیٰ خواتین تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ مریم کو کہا کہ تمہیں ساری جہاں کی عورتوں پہ اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی ہے، چن لیا ہے تمہیں. تو آپ حضرت مریم کے واقعے سے یہ نصیحت لے کہ ان کی والدہ نے بچپن سے ہی ان کو دین کی تعلیم دی. ان کی والدہ بھی مثال ہے، حضرت مریم بھی مثال ہے، اور انہوں نے حضرت زکریا کی بات مانی جو ان کی کفیل تھے، جو ان کی تربیت کرتے تھے، اور اپنی والدہ کی بات مانی حضرت حنا کی. اور
دین کو سیکھتی گئی اور عبادت میں لگی رہتی، نماز، روزہ اور دیگر عبادتیں، پھر وہ بیت المقدس کی جو ہے صاف صفائی وغیرہ تمام چیزوں میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی حضرت مریم، جب چھوٹی تھی تب سے۔ جب بڑی ہوئی تو پردے کے لحاظ سے وہ اپنے حجرے میں رہنے لگی، عبادت کیا کرتی، خوب اللہ کو یاد کرتی، دنیاوی کاموں میں بہت کم مصروف ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش ان کے ساتھ لیا جس سے ان کو ایک دور میں بہت سختی سے گزرنا پڑا، جو واقعہ میں نے آپ کو پورا سنایا، اس پر انہوں نے صبر کیا اور اللہ پہ یقین کیا کہ بڑی مشکل چیز ہے اور مشکل گھڑی آئی ہے، لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گی، لیکن یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ نے ایسی مدد فرمائی جس کی امید بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ دودھ پیتا بچہ گواہی دے، وٹنس بن جائے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی ایسی مدد فرماتا ہے۔ جب آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں تو پریشانیاں آنا ہی ہے۔ آپ برقعے کی پابندی کریں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے۔ آپ نیکی کی راہ پر چلیں گے، لوگ تانے دیں گے۔ آپ دوسروں سے ہٹ کر اچھا بننے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے۔ آپ لوگوں کو جب دین کی بات سمجھانے جائیں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے۔ یہ چلتا ہی رہے گا، لیکن یہ سلسلہ ایک وقت تک چلتا ہے، جیسے حضرت مریم کے ساتھ ہوا۔ پھر ایک وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے، اور پھر آپ لوگوں کے سامنے بہت اچھے انداز میں اپنی بات، اپنے دین کی بات کو جو ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اتنا بڑی آزمائش اور ٹیسٹ ہوا، کیونکہ وہ ایک نبیوں کے خاندان سے تھی، تو ان کو معلوم تھا کہ نبیوں نے اس سے بڑی قربانیاں دی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسحاق، وہ جانتی تھی، وہ پڑھتی تھی توریت کے اندر تمام چیزوں کو، اس لیے وہ صابر رہی، مضبوط رہی، اپنے قدموں پر جمی رہی، اللہ کی مدد مانگتی رہی، اللہ نے مدد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو اولاد عطا کی، حضرت عیسیٰ، ان کو بھی نشانی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے صبر کا دیکھیے آپ رزلٹ، پورے قیامت تک کے لیے نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک نبی کی والدہ، ایک برگزیدہ نبی کی والدہ کا ان کو شرف حاصل ہوا ان عبادتوں اور قربانیوں کی وجہ سے۔ اور جو ہے ایک سدوم نامی، معاف کیجیے سدوم نہیں ہے، ایک جو ہے ان کی جو قبر ہے بیت المقدس سے جنوب کی جانب ایک مقام پر ہے، جو تقریباً جس کو نام بھول گیا ہوں میں، کبھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے جنوب کی جانب ہے جو ہے بیت المقدس کے، وہاں پر ان کی قبر آج جو ہے موجود ہے حضرت مریم کی۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایک نشانی بنایا قیامت تک کے لیے۔ اگر کوئی سوال ہے تو اس سے آپ جو ہے اس تعلق سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔